پاکستانی معاشرے میں مسیحی اپنا درست کردار کیسے ادا کر سکتا ہے؟ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو پسند آئے تو ہمارے ان ویڈیوز کے لنکس کو لے کر آپ اپنے دوستوں، عزیزوں اور رشتہ داروں تک بھی پہنچائیں، تاکہ ان لوگوں تک بھی خداوند کا کلام پہنچانے میں آپ ہمارے ساتھی ہو سکیں جو شاید ہمارے چینل کو بھی نہیں دیکھتے یا مجھے نہیں جانتے، اور شاید انہوں نے آج تک ہمارے چینل کو دیکھا نہیں ہے، تاکہ وہ بھی ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ وہ بھی خداوند کے کلام کو سیکھنے کے اس سلسلے میں شریک ہو سکیں۔ شکریہ۔ مسیح یسوع کے عظیم و جلیل نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ میرا نام پادری پروفیسر ٹونی ولیم ہے۔ پاکستانی معاشرے میں مسیحی اپنا درست کردار کیسے ادا کر سکتا ہے؟ اس ضمن میں دوسری اہم چیز جو ہے وہ آپ کی کہانی ہے۔ جب کوئی شخص آگے بڑھنے کے لیے، ترقی کرنے کے لیے، کسی مقام پر پہنچنے کے لیے تردد کرتا ہے، محنت کرتا ہے، راتوں کو جاگتا ہے، اپنی زندگی میں بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے تیار رہتا ہے، تو وہ اس کی کہانی ہوتی ہے، اور لوگ آپ کی کہانی کو پسند کرتے ہیں، لوگ آپ کی کہانی کو سننا چاہتے ہیں۔ یہاں بھی ایک کہانی ہے جو دانییل کی کہانی ہے، جو ہمیں دانییل کی کتاب میں ملتی ہے۔ ہم دیکھیں گے خداوند کے کلام میں سے دانییل کا صحیفہ، اس کا پہلا باب، اس کی 12ویں اور 13ویں آیت ہم خداوند کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ یہاں لکھا ہے، میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو 10 روز تک اپنے خادموں کو آزما کر دیکھ، اور کھانے کو ساگ پات اور پینے کو پانی ہم کو دلوا، تب ہمارے چہرے اور ان جوانوں کے چہرے جو شاہی کھانا کھاتے ہیں تیرے حضور دیکھے جائیں، پھر اپنے خادموں سے جو تو مناسب سمجھے سو کر۔ اگلی آیت ہے، چنانچہ اس نے ان کی یہ بات قبول کی اور 10 روز تک ان کو آزمایا، اور 10 روز کے بعد ان کے چہروں پر ان سب جوانوں کے چہروں کی نسبت جو شاہی کھانا کھاتے تھے زیادہ رونق اور تازگی نظر آئی۔ یہ کہانی ہے اس کی، کہ اس نے دیکھا کہ یہاں جو مے دی جاتی ہے وہ یہودی ایمان کے مطابق پینا روا نہیں ہے۔ اس نے دیکھا کہ یہاں جو کھانا دیا جاتا ہے وہ پہلے دیوتاؤں کو چڑھایا جاتا ہے اور اس کے بعد کھایا جاتا ہے، اس لیے وہ کھانا ایک یہودی کو کھانا روا نہیں ہے۔ اس لیے اس نے واضح طور پر اس بات سے انکار کر دیا کہ ہم یہ کھانا نہیں کھائیں گے جو یہاں پر ہمیں دیا جاتا ہے، لیکن تو ہمیں ساگ پات تھے، پانی دے، تاکہ ہم وہ کھا کر زندہ رہیں، اور جب ہم وہی کھا کر زندہ رہیں گے تو پھر بھی ہمارے چہرے جو ہوں گے وہ دیگر لوگوں کی طرح جو دوسری قوموں سے ہیں، جو ساگ پات کی جگہ گوشت کھائیں گے، مے پئیں گے اور اچھی سے اچھی خوراک کھائیں گے، ہمارے چہرے انہی جیسے دکھائی دیں گے۔ اب انہوں نے کیسے یہ سب کچھ کیا؟ یہ کہانی ہے جو ہمیں یہاں پر نظر آتی ہے۔ انہوں نے ایکسرسائز کی، انہوں نے بھاگ بھاگ کے اپنے آپ کو مضبوط کیا، انہوں نے کس طریقے سے اپنے آپ کو ایسا مضبوط کیا کہ ساگ پات کھا کر بھی وہ دیگر جو لوگ تھے ان سے زیادہ خوبصورت دکھائی دیتے تھے۔ ایک دفعہ ایک بچی تھی، اسے میں نے دیکھا کہ وہ ایک واش روم کے اندر بیٹھ کے پڑھ رہی تھی، تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ واش روم کو اتنی اچھی جگہ نہیں ہوتی جہاں بیٹھ کر آپ مطالعہ کر سکیں۔ تو اس نے بتایا کہ ہمارا ایک چھوٹا سا گھر ہے جس میں ایک ہی کمرہ ہے جس کے بیچ میں ہم رہ رہے ہیں، اور اس چھوٹے سے کمرے کے علاوہ کوئی اور جگہ نہیں ہے جہاں میں سکون سے پڑھ سکوں۔ تو وہ اپنے واش روم میں جا کر اسے اندر سے بند کر کے وہاں لائٹ جلا کر پڑھا کرتی تھی۔ کیا داستان، کیا کہانی ہے! اور یہ بات یاد رکھیں کہ جب آپ قربانیاں دیں گے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی، اپنی قوم کی زندگی کو بہتر بنانے کی، اپنے لوگوں کی زندگی کو بہتر بنانے کی، تو لوگ آپ کی کہانی کو پسند کریں گے۔ یہ دانییل کی کہانی، اس نے وہ تمام چیزیں کھانے پینے سے انکار کر دیا جس کو اس کے خدا نے منع کیا تھا۔ کئی مرتبہ جب آپ
دوسرے ممالک میں جاتے ہیں تو وہاں پر ہمیں ایسی بہت ساری چیزیں پیش کی جاتی ہیں جو ہمارے ایمان کے مطابق درست نہیں ہیں۔ تو کیا کریں پھر ہم سور کا گوشت کھا لیں، ہم شراب پی لیں، ہم وہ چیزیں کھا لیں جس کو کھانے کی اجازت ہمارا مذہب نہیں دیتا؟ بالکل نہیں، کیونکہ یہ آپ کی کہانی ہے، یہ میری کہانی ہے، یہ میں نے لکھنی ہے۔ اگر میں کسی جگہ پر جا کر شراب پی لوں یا میں کسی جگہ پر کوئی ایسی چیز کھا لوں جو کھانا روا نہیں ہے، اور دوسرے دن اگر کوئی پلپٹ کے اوپر کھڑا کر کے مجھ سے پوچھے گا کہ کیا آپ کے نزدیک شراب پینا درست ہے، کیا آپ کے نزدیک سور کا گوشت کھانا یا ایسی کوئی اور چیز کھانا جو ہمارے ایمان کے مطابق درست نہیں ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اسے کھانا چاہیے؟ تو ایک شراب پینے والا کیسے پلپٹ پہ کھڑا ہو کر، پاک ترین مقام پر کھڑا ہو کر یہ کہہ سکے گا کہ شراب پینا روا نہیں ہے، جبکہ وہ خود پیتا ہے؟ کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص پلپٹ پہ کھڑا ہو کر کہہ سکے کہ سور کا گوشت کھانا حرام ہے، جبکہ باہر کے ملکوں میں جا کر خود وہ کھا لیتا؟ تو یہ بات یاد رکھیں کہ یہ آپ کی کہانی ہے، کیونکہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو بتا سکیں کہ میں نہیں کھاتا تو اس کے لیے ساری عمر نہیں کھانا پڑے گا۔ اگر آپ کہنا چاہتے ہیں کہ میں نہیں پیتا تو اس کے لیے ساری عمر اپنے آپ کو روکنا پڑے گا، اور پھر آپ کی کہانی تحریر کی جائے گی۔ اور جیسے آج 2021 میں ہم دانییل کی داستان آپ کے سامنے پڑھ رہے ہیں، اس طرح اگر آپ پاکستانی معاشرے میں رہتے ہوئے اپنی داستان لکھنا چاہتے ہیں تو ہو سکتا ہے آج سے 100 سال بعد آپ کی داستان کسی ٹیکسٹ بک بورڈ کی کتاب میں یا کسی اور کتاب میں لکھی جائے، اور آج سے 100 سال بعد لوگ اسے پڑھ رہے ہیں۔